نسل نر میں تیری نسل در نسل امام بناتا چلا جاؤں گا. سلوات پڑھے آواز سے بلند. تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیے. ہم تمہاری نسل میں امامت رکھیں گے. تمہارا پوتا بھی امام ہوگا, تمہارا بیٹا بھی امام ہوگا, تمہارے نسل در نسل امامت رہے گی. قربانی 4 تھی. اچھا یہ امامت کا عہدہ کیا ہے؟ کہا بھائی امام اس کو کہتے ہیں جو کہ پیشوا ہو. امام اس کو اس ساحر کو کہتے ہیں جب انسان مکان بناتا ہے تو اس سے معمار مکان یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ دیوار کہیں ٹیڑھی تو نہیں جا رہی ہے. کتنے آسان کر کے بتاؤں تو عزیزان محترم امام کا سیدھا ہونا ضروری ہے. امام کا سیدھا ہونا ضروری ہے. اگر امام ٹیڑھا ہے, ہر چیز ٹیڑھی ہے, تو یہ ہے کون؟ امام بڑا ہوتا ہے. اللہ نے اس عہدے کو اولاد ابو طالب میں رکھا. صحیح ہے. اولاد ابو طالب میں, اولاد ابو طالب میں کیسے رکھا؟ آئیے کیا بھول گئے آپ؟ رسول اللہ جب معراج پر گئے ہیں تو اللہ نے اللہ نے اس رسول اللہ سے, محمد نبی سے آسمان پہ کیا ڈسکس کی؟ کیا ڈسکس ہوئی ہے؟ کہا یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا محمد مبلغ اعظم لکھتے ہیں کہ جب محمد عرش پر گئے ہیں, میری طرف پوری توجہ کیجیے گا, اور جانے کے بعد اللہ نے راز و نیاز کی باتیں کرنی شروع کی, اور اللہ نے کہا محمد دیکھو پوری کائنات میں اسلام پھیلانے میں 2 شخصیتوں نے میری بہت مدد کی ہے, بہت مدد کی ہے. کہا ایک ہے خدیجہ, دوسرا ہے ابو طالب. ایک خدیجہ, ایک ابو طالب. کہا ابو طالب نے تلوار کے ذریعے سے محمد کی حفاظت کی, اور خدیجہ نے دولت کے ذریعے سے حفاظت کی. کہا کہ احسان دونوں کا ہے, احسان دونوں کا ہے. خدیجہ کی دولت ہے, ابو طالب کی طاقت ہے. میرے بزرگوں بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. کا احسان دونوں کا ہے. ابو طالب کا بھی احسان ہے اور خدیجہ الکبریٰ کا بھی احسان ہے. کا ایک نے دولت سے کی اور ایک نے کی تلوار سے, طاقت سے. کہا لیکن محمد نبوت تو میں نے تجھ پہ ختم کر دی. بھائی کیسے سناؤں؟ بھائی جاگیے, آل محمد کے فضائل ہو رہے ہیں, سنیے توجہ فرما کر. کہا کہ بھائی میں نے نبوت تجھ پہ ختم کر دی, عہدہ ایک ہے, وہ ہے امامت. دیکھیے خدا تمہیں جناب سلمان فارسی جیسی طاقت عطا کرے, اور جو میرے بھائی دیواروں سے جوان لگے ہوئے بیٹھے ہیں اللہ انہیں ابھی ابن مزاحم کی ادا عطا کرے. اب بھی اگر نہ سمجھے ہوں تو ذرا آگے تشریف لے آئیں. چلو آپ پڑھے بابا سے بولو. بھائی سلوات پڑھے, مولائی سلوات پڑھے. ابو طالب ہے جس کا دسترخوان بہت وسیع رہا ہے. اس کا دسترخوان اتنا وسیع رہا ہے کہ عرش تک اس کے گھر کی روٹیاں گئی ہیں. کسی شاعر نے کتنے پیارے انداز سے کہا ہے کہ فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باقی جنا والے, یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے, وہاں والے اندر زہرا سے روٹیاں لے جایا کرتے تھے اکثر, زمین والوں کے ٹکڑوں پر پڑے ہیں آسمان والے. ڈسکس کرا اللہ کس سے؟ محمد کے ساتھ. بھائی مدد دونوں شخصیت نے کی ہے. ابو طالب نے بھی کی, خدیجہ نے بھی کی. خدیجہ کی محنت یہ ہے کہ اس نے دولت کے ذریعے سے پوری اسلام پہ نشاور کر دی. پوری دولت خدیجہ نے ایک ہی شادی سے اگلے دن کا یہ واقعہ ہے کہ خدیجہ کے دروازے پہ
7,500 مسلمان کھڑا ہوا تھا، قرضدار، اور 7,500 کافر کھڑا ہوا تھا مسلمانوں کو پکڑے ہوئے. تم مسلمان ہو گئے، ہمارا قرض ادا کر دو. وہ قرض ادا کس نے کیا ہے؟ خدیجہ نے کیا ہے نا. تو اسلام پہ احسان کس کا ہے؟ خدیجہ کا. پوری توجہ فرمائیے گا، خدیجہ کا احسان ہے. اسی لیے جب محمد مصطفیٰ نے خدیجہ کے مال کے ذریعے سے ان مسلمانوں کا قرض ادا کر دیا تو اگلے دن میرے نبی نے دیکھا کہ کچھ ابو بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے. کہا بھائی ہم نے مال بھی لے لیا، اسلام بھی قبول نہیں کیا، لیکن رسول نے لہجہ گرم نہیں کیا، غصہ نہیں کیا. رسول مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہنے لگے ایک یہ بتائیے اب میں آپ کے لیے ایسا کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے تم ایمان لے آؤ. دولت لینے کے بعد بھی یہ حال ہے. تو اتنے میں ایک شخص نے کہا یا نبی اللہ اگر یہ درخت کٹ کر آ جائے اور تمہیں سلام کر لے تو ہم مان لیں گے. نبی نے اشارہ کیا، درخت آ گیا، درخت نے سلام کیا، بھائی مولائی ہونا. اتنے میں دیکھا ایک بچ کبرا قبر سے نکلا. ایک نے کہا یا نبی اللہ اگر دیکھے بچ کبرے کی عادت ہے انسان کو دیکھ کر بھاگتا ہے. فوراً کسی نے کہا یا نبی اللہ اگر یہ آ جائے اور آنے کے بعد آپ کو سلام کرے تو ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے. رسول نے بچ کبرے کو اشارہ کیا، وہ جیسے ہی تیزی سے جا رہا تھا فوراً پلٹا اور پلٹنے کے بعد کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ تم پر ہمارا سلام ہو. کہا اچھا سلام کا. کہا یا نبی اللہ آپ نے مجھے بلانے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اسلام کو قبول کرو. کہا کہ اگر یہ تمہیں سلام کرے، کہا کہ میں جاؤں. میں نے تو آپ کو سلام کیا. یعنی جانور جانتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. بھائی جانور جانتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے. بھائی ابھی تو سنائی کیا ہے، آگے سنیے. فوراً یہ کہتا ہے کہ میں جاؤں. نبی نے کہا تمہیں اجازت ہے کہ جاؤ. کہا جاؤں کیسے، ابھی میرا کام رہ گیا ہے. کہا کہ بھائی کام کیا ہے؟ کہا رسول تمہیں تو سلام کر دیا، جو تمہارا وصی ہے علی اسے بھی میرا سلام کہہ دینا. بھائی جس کا چل رہی ہے آسمان کے اوپر اللہ پوچھ رہا ہے اے میرے محمد نبوت تیرے اوپر ختم ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تیرے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عہدہ ایک امامت کا اگر خدیجہ کو دوں تو ابو طالب محروم ہوتا ہے، اگر ابو طالب کو دوں تو خدیجہ محروم ہوتی ہے. محمد مصطفیٰ نے، کائنات کے رسول نے، طٰہٰ نے، یاسین نے، مزمل نے، مدثر نے کہا وحدہ لا شریک تجھ سے بہتر عادل کون ہو سکتا ہے، تجھ سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے، تو ہی فیصلہ فرما دے. ایک مرتبہ پروردگار نے کہا اے محمد کیوں نہ ایسا کر لیا جائے خدیجہ کی بیٹی لے لی جائے، ابو طالب کا بیٹا. کیوں نہ ایسا کر لیا جائے، خدیجہ کی بیٹی لے لی جائے، ابو طالب کا بیٹا لے لیا جائے، ان دونوں کا عقد کر دیا جائے تاکہ ان سے امامت کے گہر نکلتے رہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق گوہر امامت ان سے نکلتے رہے. یہ ہے اللہ کی عدالت، یہ ہے اللہ کا فیصلہ، یہ ہے اللہ کا کرم، یہ ہے اللہ کی عطا، یہ ہے اللہ کی نوازش، یہ ہے اللہ کی سخاوت. اگر دینے پائے، حل نکالنے پائے تو یہ حل نکالا کہ ہم نے آج سے خدیجہ کی بیٹی، اب رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. پوری توجہ فرمائیے گا. اتنے میں آسمان سے جبرائیل امین تشریف لے آئے اور لانے کے بعد کہا سلام ہو تم پر اے اللہ کے رسول، اللہ کا درود بھی ہے، اللہ کا سلام بھی ہے. اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے ایک مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ جبرائیل بتاؤ کیا مبارکباد ہے؟ کہا کہ اللہ نے 40,000 فرشتوں کے درمیان علی و فاطمہ کا عقد عرش پر پڑھ دیا ہے.
साथ फातिमा जहरा के साथ कहा, नबी मुस्तफ़ा आपको मालूम है कि जन्नत में हो क्या रहा है? कहा कि क्या हो रहा है? कहा कि अल्लाह ने हुर व गुलमान को हुक्म दिया है कि जन्नत को सजाए। जन्नत सजाई गई। दरख्त तूबा को हुक्म हुआ है कि दुर और याकूत निछावर कर हूरों को हुक्म हुआ चुन ले। कहा चुन ले? कहा रसूल ने पूछा अच्छा अगर वो चुन लेगी तो फिर करेंगी क्या? कहा कि जिब्राइल अल्लाह ने उन्हें यह भी कहा है कि जब भी कोई खुशी का मौका आए एक दूसरे को ये दुर देकर कहना ये वही दुर और याकूत है तो अल्लाह ने मोहम्मद के बेटी के अली के साथ निकाह में अता किए थे। ये वही है, ये इनाम है, यह है मोहम्मद, यह है अबू तालिब। इसने पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी है अबू तालिब ने। क्या अबू तालिब का वो शेर याद नहीं है कि जनाब अबू तालिब ने मोहम्मद को मुखातिब करके कहा था कि ए मोहम्मद अगर ये मुशरिकीन 100% भी जमा हो जाए तो ये तुझ तक नहीं पहुंच सकते। ये अरबी के शेर का तर्जुमा सुना रहा हूं। मुशरिकीन अगर 100% भी जमा हो जाए ए मोहम्मद ये तुझ तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? मौला फरमाते हैं, मौला अबू तालिब फरमाते हैं इसलिए कि अभी अबू तालिब जिंदा है। अबू तालिब जिंदा है। ये है मेरे अहले बैत आए हैं आप पुरसा देने के लिए। देखिए अगर वक्त का तकाजा सही रहा तो इंशाल्लाह आपको भी सुनने में मजा आएगा। और देखिए वक्त को जरा सा डिसाइड करें तो इंशाल्लाह मैंने ये बहुत छोटा सा अपने एतबार से कि इस मौजू को यहीं पर पूरा कर दिया जाए इसलिए मैंने ये इंतखाब किया और इंशाल्लाह इसी के ऊपर आगे गुफ्तगू होती रहेगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन था इसमें मेरे रसूल को गवाह करके कह रहा हूं कि तुम्हें मैं जिक्र सुनाऊं। जिक्र अली क्या है मैं सुनाऊं, लेकिन क्या करूं कि अगर मेरी आदत है कि कोई चीज बीच में छोड़ने को मेरा दिल नहीं करता, अगर बात मुकम्मल ना हो तो मजा नहीं आता। इसलिए इंशाल्लाह कल जिक्र के ऊपर गुफ्तगू होगी। ये कुरान में जिक्र है क्या? ये कुरान भी जिक्र है, ये मोहम्मद भी जिक्र है और एक जिक्र और है। इंशाल्लाह कल हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। यहीं से मोहम्मद से लेते हुए अबू तालिब का सहारा लेते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। आप आए हैं ना पुरसा देने के लिए। देखिए मौलाना साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे मसाइल पढ़े, आपने सुने, लेकिन मैं क्या पढ़ूं? पूरे मसाइल तो किला ने पढ़ दिए, लेकिन मुझे तो मदीना याद आ गया। मुझे मदीना याद आ गया कि जब मदीने वाक़ई करबला हो गया है ना, खुदा की कसम रोने में कमी ना करना। अली के चाहने वाले हैं, शहजादी के लाल को पुरसा देना आए हूँ। ये रबाब का लाल है अली असगर, जिसे पुरसा देना है। मैं एक जुमला कहूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि तुमने वाकई हक अजर रिसालत अदा करने में पूरी कोशिश की है।